ایز اے نیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا, آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو اوبیسلی گورنمنٹ ہے, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو ایک ٹینڈنسی تھی اسپورٹس کی, جو بچوں کا گراؤنڈ کے اندر جا کے رجحان ہوتا تھا اسپورٹس کھیلنے کا, وہ ختم ہو گیا؟ آئی تھنک کہ آپ کا پوائنٹ بہت بالکل ویلڈ ہے, اور یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ آپ نا اسپورٹس کو جو ہے نا وہ فوقیت دیتے ہیں. ہماری حکمت عملی تو یہی رہی ہے نا کہ وی ور ویری لکی کہ ہماری ہاکی کی ٹیم, اسکواش, یہ بہت ہی ایک پاپولر ایک گیم تھی جو کہ بہت سارے لوگ کھیلتے تھے. جی. اور سب سے بڑی مزے کی بات جو میں آپ سے کروں عرفان, وہ یہ ہے کہ ہاکی کی ڈیبیکل کے بعد ہماری اولمپکس میں جو ایگزسٹنس ہے نا وہ نان ایگزسٹنس بن گئی. بالکل صحیح. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 3 دفعہ ہم کوالیفائی نہیں کر سکے, تو ایک ہوپ ہوتی تھی, ایک گلیئر آف ہوپ ہوتی کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اولمپکس میں جائے گی اور وہاں پر جا کر وہ کھیلے گی یا ورلڈ کپ میں جائے گی, پرفارم کرے گی, کوئی میڈل جیتے گی. ہم تو بالکل محروم ہو گئے نا اس چیز سے اب. جی. تو آئی تھنک کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے نا, ان تمام کی یہ جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے, جو کہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں. ضیاء الحق صاحب کے پاس تھا, پاکستان اولمپکس کے لوگ گئے تو سوئمنگ کے لوگ بھی تھے. تو ایک بندے نے پوچھا ان سے کہ سر وہ اولمپکس میں نا ہماری سوئمنگ کی ٹیم بھی گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ وہاں پر ہم کتنے اسٹیج پر جا کے, ہم 25ویں تھے, 30ویں تھے, 35ویں تھے. تو ان میں سے ایک بولا کہ شکر کرے کہ ڈوب نہیں گیا. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری نمبر پہ آیا, شکر کہہ رہے کہ ڈوب نہیں گیا. ڈوب نہیں گیا. تو یہ تو حال ہے عرفان. ہم اگر پوری اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو ہم کہیں بھی کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک بیڈمنٹن کا پلیئر ہے سن, اس کا انڈونیشیا کے نمبر 1 پلیئرس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا. دیٹ واز سو کمپیٹیٹیو, اور اتنا زبردست ریلیز ہو رہی تھی, ان کے اسٹیمنا, ان کی اسکل لیول, اور کس طرح وہ بیک ہینڈ اور فور ہینڈ پر وہ شاٹس کھیل رہے تھے. اٹ واز ٹریٹ ٹو واچ. تو میرا خیال ہے کہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کمپیٹ ایٹ اینی لیول ان اینی اسپورٹ. اچھا, ایک لاسٹ رے آف ہوپ کہنا چاہیے, جو ایک پاسبلٹی ہے, کوئی چانس ہے, وہ ارشد ندیم کی صورت میں ہے. جی. اب 6 اگست کو انہوں نے اپنا کمپٹیشن کھیلنا ہے, اور شاید اللہ کرے, لاسٹ ٹائم وہ فائنل کھیلے تھے بٹ 5ویں نمبر پہ آئے, میڈل کوئی حاصل نہیں کر پائے. پھر کامن ویلتھ میں انہوں نے نمبر 1 بنا. اب اس کا کمپیریزن اگر ہم کریں تو لاسٹ ٹائم کا جو چیمپئن تھے گولڈ میڈلسٹ نیرج چوپڑا تھے. جی. نیرج چوپڑا کو کووڈ کے اندر بھارت نے جرمنی بھیجا, اور ان کا جو بجٹ تھا ٹریننگ کا وہ 10 کروڑ تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستانی پوری اولمپک فیڈریشن کا لاسٹ ٹائم کا جو بجٹ تھا, ابھی ایگزیکٹ فگر اس دفعہ کا تو نہیں آیا, اتنا ہی ہوگا خیر, وہ 2 کروڑ تھا. تو جب آپ کی پوری فیڈریشن ایک طرف کھڑی ہے 2 کروڑ پہ, وہ ایک پلیئر جو ہے وہ 10 کروڑ پہ کھڑا ہے, تو کیسے کمپیریزن کے اندر آپ کمپیٹ کر پائیں گے؟ دوسرا یہ ہے, ابھی میں بلنڈر آپ کو بتانے لگا ہوں, ابھی ایک اور یہ کمپٹیشن پیرس میں ہی ہوا ہے, جس میں ارشد ندیم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. 7 تاریخ کو وہ ختم ہوتا ہے. آپ اپنا پلیئر, ایک آپ کا پلیئر ہے جو آپ کے پاس ہوپ ہے کہ شاید ادھر جا کے آپ کو کوئی ٹائٹل جتا دے, کوئی میڈل لے کے آئے, اس پلیئر کو آپ 7 تاریخ کو واپس پاکستان بلاتے ہیں, اور اس سفوکیشن کے ویدر کے اندر, ہیومیڈ ویدر کے اندر آپ نے ٹریننگ کرائی. تو نہیں فٹیگ ہونا, تو نہیں بیمار ہونا, تو نہیں انجرڈ نہیں ہونا, تو ہو آپ کیا اتنا ویژن, کوئی جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں یا بڑے لوگ تھے جو بھی فیڈریشن کو رن کر رہے تھے, کہ اس بندے کو واپس نہ بلایا جائے, اسی ایٹماسفیئر میں کلیمیٹائز کیا جائے رکھتے. تو اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہ کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے جو ان چیزوں کو رن کریں؟ نہیں, جو آپ نے یہ بات کی ہے اس میں اتنا وزن ہے کہ بھئی اگر ایک آپ کا ہوپ ہے کہ یہ میڈل جیت سکتا ہے, تو اگر اس کو 7 تاریخ کو آپ واپس بلا رہے ہیں, اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس برسات کے موسم میں, سفوکیشن میں, ہیومیڈیٹی میں, اس کی ریئل اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہے. تو اگر وہ وہیں پر رہے گا, وہیں پر انوائرمنٹس میں وہ پریکٹس کرے گا, اپنا جیولن تھرو کرے گا, اس کو تمام انوائرمنٹس کا پتہ چلے گا, تو آئی تھنک کہ جیسے ہی یہ اولمپکس آتی ہے تو اس کے لیے تو میڈل جیتنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا, اگر وہیں پر وہ ٹرین کرتا ہے, اور ہی از انڈر دی ٹریننگ ود سم ویری ویری اسپیشلائز پیپل.
آپ کے وہی لوگ ادھر موجود ہیں سارے موجود ہیں. تو اب بلوانا اور ایسے موسم میں اسے ٹریننگ کرانا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں پر جانا, اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں توجہ دینی چاہیے.